السلام علیکم دوستو۔ بے نظیر بھٹو نے میجر جنرل نصیر اللہ بابر کو میرے پاس بھیجا جو مڈ نائٹ جیکال کے نام سے ایک انکوائری لے کر آئے تھے۔ اس میں ISI کے 2 افسران بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کا ساتھ دیا ہے اور ان کا فل کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ پاکستانی افواج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ نے مذکورہ واقعہ اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب اقتدار کی مجبوریاں میں بیان کیا ہے۔ ستمبر 1989 کے آخری ہفتے میں اس وقت کی وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی۔ ایوان میں تبدیلی کے جمہوری طریقہ کار کے مطابق یہ تحریک 12 ووٹوں سے ناکام ہوئی، مگر اسمبلی کے فلور پر حکومتی تبدیلی کی یہ کوشش اپنے پس منظر میں اور پس پردہ غیر جمہوری مہم جوئی کی ایک ڈرامائی داستان رکھتی ہے۔ دوستو، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپریشن مڈ نائٹ جیکال مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کی سیاسی وفاداریاں خریدنے کی کوششوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا گیا خفیہ آپریشن تھا۔ ستمبر 1989 میں پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اس کی گونج سنائی دی جانے لگی۔ اس کے کرداروں کے خلاف کارروائی اور دیگر شواہد اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنا اور ان کے مخالفین کو سیاسی طور پر مضبوط کرنا مبینہ سازش کا مقصد تھا۔ اس خفیہ آپریشن میں کیا ہوا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی رشید بھٹی اور عارف امان کو راولپنڈی میں ویسٹریج کے ایک مکان میں بلایا گیا، جہاں اسلامی جمہوری اتحاد کے ممبر اسمبلی ملک نعیم اور فاٹا سے رکن پارلیمنٹ حاجی شیر گل بھی موجود تھے۔ ان ارکان کو حکومت کو کمزور کرنے اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنے کے ایک منصوبے میں تعاون کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یکے بعد دیگرے کی گئی میٹنگز میں منصوبے کی جزیات اور اس کے لیے درکار مالی وسائل پر بھی ممبران کو بریف کیا گیا۔ ان خفیہ ملاقاتوں کے میزبان کا نام ملک ممتاز تھا، جو وفاقی تحقیقی ادارے کے ایک سینئر افسر بھی تھے۔ ان کی دوستی اس دور میں انٹیلیجنس بیورو کے ایک سینئر افسر مسعود شریف خٹک سے بھی تھی۔ شاید اس لیے ان ملاقاتوں اور منصوبوں کی بھنک IB کو بھی پڑ گئی۔ IB نے ان ملاقاتوں کی خفیہ ریکارڈنگ شروع کر دی اور پیپلز پارٹی کے رہنما میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کے ذریعے ان سرگرمیوں کی 12 آڈیو اور ویڈیو ٹیپس وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو پیش کی گئیں۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے ذریعے حاصل کردہ ثبوت اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے علم میں لائے گئے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اپنی خود نوشت ڈاٹر آف دی ایسٹ میں اس واقعہ کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ان دونوں افسروں نے ان کی پارٹی کے ممبران سے متعدد ملاقاتیں کی تھیں۔ ایسی ہر ملاقات میں وہ اپنے پسندیدہ فکر مخاطب کے سامنے بار بار دہراتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، امریکہ ان کا حامی نہیں ہے، یہاں تک کہ پاکستانی فوج بھی انہیں پسند نہیں کرتی۔ جب وہ اقتدار سے باہر ہو جائیں گی تو ان کا شوہر بھی انہیں چھوڑ دے گا۔ پاکستانی آرمی کی تاریخ پر مبنی کتاب کراس سورڈ کے مصنف شجاع نواز کے مطابق دونوں افسروں کو سیاسی معاملات میں مداخلت کے الزام اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے پر فوج سے برطرف کر دیا گیا۔ اسلم بیگ کے مطابق انہوں نے مذکورہ افسروں کے خلاف رپورٹ پڑھی جس میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے شہادتیں ناکافی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے سمری اختیارات کے تحت ان کے ٹرائل کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کو قبل از وقت سروس سے ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی مذکورہ افسروں کے کورٹ مارشل کی پرجوش حامی تھی۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ اقتدار میں آئیں تو یہ معاملہ اثر نو کھولا گیا۔ سن 1994 میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے پبلک ٹرائل کا مطالبہ ہونے لگا۔ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میاں محمد نواز شریف نے اس گرفتاری کی مذمت کی۔ وجہ یہ تھی کہ 1993 میں بننے والی نواز شریف کی حکومت کے دوران بریگیڈیئر امتیاز کو IB میں ڈائریکٹر تعینات کیا گیا تھا۔ اسی طرح میجر ریٹائرڈ عامر FIA میں ڈائریکٹر امیگریشن کے عہدے پر فائز رہے۔ نواز شریف کے ہی دور حکومت میں ستمبر 1992 میں سلمان تاثیر نے مبینہ منصوبے کی آڈیو ٹیپس کی تفصیل صحافیوں کو مہیا کی تھی، جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ نواز شریف بھی ان ملاقاتوں میں شریک ہونے پر راضی تھے، مگر زائد سرفراز کے منع کرنے پر انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اپریل 2009 میں پاکستانی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ میجر ریٹائرڈ عامر نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے۔ اس خبر کو ماضی کے واقعات کے تناظر میں ایک سیاسی انہونی کے طور پر دیکھا گیا۔
اس وقت کے صدر مملکت کے ترجمان فرحت اللہ بابر نے کسی بھی ملاقات کی سختی سے تردید کی تھی۔ مبینہ طور پر بے نظیر بھٹو کی جمہوری حکومت کے خاتمے کی سازش میں ملوث ہونے کے حوالے سے میجر ریٹائرڈ عامر نے ایک انٹرویو میں اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا مقصد حکومتی صفوں میں شامل کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرنا تھا، اور انہوں نے حکمران جماعت کے ممبران اسمبلی پر نظر رکھنے کے لیے اس طرح کی ملاقاتوں کا اہتمام کیا تھا۔ اس منصوبے کو منظر عام پر لانے میں شریک رہنے والے انٹیلیجنس بیورو کے سابق ڈائریکٹر مسعود شریف خٹک نے مذکورہ سازش کے بارے میں کہا تھا کہ دونوں افسروں کی آڈیو ویڈیو ٹیپس اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ممبران اسمبلی کو بے نظیر بھٹو کا ساتھ چھوڑنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔